طرح کی سجاوٹ کریں بناوٹ کریں تو اسے کم از کم جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جگہ کس جگہ کا ہم انتخاب کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا گھر میں بھی منایا جا سکتا ہے؟ بالکل گھر میں منایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 سے 15 لاکھ روپیہ لگایا جائے تب ہی میلاد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ ہر پیر والے دن جناب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اور ذکر کرنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ خود بھی بیٹھ جاتے، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھاتے، اپنے بچوں کو بھی بٹھاتے اور سرکار کی شانیں سنایا کرتے۔ کیا بات ہے! سرکار کی شانیں سنایا کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر تشریف لے آئے، سرکار کائنات تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عامر انصاری اسی کام میں لگے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے، تو سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار بڑے خوش ہوئے اور سرکار نے یہ فرمایا کہ اے عامر، اللہ یہ کام کرنے والے ہر اس شخص کو یہی اجر دے گا جو تجھے دیا ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات! جو تجھے اجر دیا، ہر یہ کام جو بھی کرے گا اسے۔ اب ذکر حضرت عامر کیا کر رہے تھے؟ سرکار کا ذکر کر رہے تھے۔ اجر کیا ملا کہ سرکار خود تشریف لے کے آئے۔ کیا بات ہے! یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سرکار خود تشریف لے کے آئے میلاد منانے کا۔ دیکھو جی، گھر میں میلاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بڑا اہتمام کرتے ہیں، گلیوں بازاروں میں نکل کے جلوس نکالتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ دیکھیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تھا تو نماز اندر چھپ کے پڑھتے تھے، اس وقت بھی پڑھنے لگے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور کیا آپ حق پہ نہیں ہیں؟ کیا بات! یا آپ کا دین حق نہیں ہے؟ تو جو آپ پہ نازل ہوا وہ حق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ سب حق ہے، تو فرمایا پھر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات ہے، پھر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم علل اعلان عبادت کریں گے رب کی۔ کیا بات! تو ہمارا عشق بھی یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضور حق ہے اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رب نہیں ہے۔ بے شک اگر گھر میں چھوڑ کے تو لوگ فتوے لگا سکتے ہیں۔ یہ جلوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نکالا۔ میں بھی وہی عرض کرنے لگا تھا، تو نبی پاک نے اس بات میں موجود ہے، چرچا اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ میں ضروری نہیں کہ بندہ اب کوئی غریب ہے تو وہ یہ سمجھے میں میلاد کر نہیں سکتا، یہ بات ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں میلاد ہو سکتا ہے۔ میلاد جو ہے نا وہ تو ہر روز ہو سکتا ہے۔ سرکار کی نعت میلاد میں ہوتا کیا؟ یا سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہیں، سرکار کی شان نثر کی صورت میں بیان کی جاتی، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب بڑا میلاد منانا اور لوگوں کا اس سے دور ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ محافل سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ محافل انتظامیہ، انہوں نے شیڈول اتنا لمبا دیا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر جو ہے فجر کی نماز احباب کی قضا ہو جاتی ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، 3 سے 4 بج جاتے ہیں محفل کو ختم کرنے میں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو گئی کہ انتظامیہ محافل نے شیڈول اس طرح اگر اسی محفل کو ہم 2 یا 3 گھنٹوں پر محیط کر لیں، مختصر کر لیں، ایک تو لوگوں کا رجحان زیادہ ہوگا، لوگ آئیں گے زیادہ، اور دوسرا ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا، اور صبح جو فرض ہے وہ بھی قضا نہیں ہوگا۔ بے شک ہوتا یہ ہے کہ ہم مستحب کی وجہ سے فرض کو چھوڑ رہے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری محافل سے دور ہونے۔ دوسری بات، ہمارے نعت خوانوں کا خطباء کا انتخاب بڑا ضروری ہے۔ بے شک اس کی وجہ اکثر بات یہ ہے کہ ہمارے خطباء یا ہمارے وہ نعت خوان ہم جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے اور سرکار کی ثنا خوانی صحیح معنوں میں کرتا ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، کسی نعت خوان کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ کرنا کہ وہ ساری زندگی پتہ نہیں اس کی کیسے گزرتی ہے، سارا دن پتہ نہیں اس کا کیسے گزرتا ہے، وہ کلیم شیو کروا کے اب سٹیج پہ آ کے سرکار کی نعت پڑھ دے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کو اتنی عزت نہیں دی جا رہی ہوتی جتنی اس بندے کو عزت دی جا رہی ہے۔ وہ مراسی ٹائپ کا بندہ آتا ہے اور علماء سے وہ زیادہ جو ہے لوگ اس کی طرف جو ہے آؤ بکت کر رہے ہیں۔ دوسرا، قبلہ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں اس بات کا انتخاب کرنا ہے، ہمارا جو نعت خوان ہمارے پاس آ رہا ہے، جو ہمارا خطیب ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اللہ، یہ بہت وہ اس کو گھر میں وہ کیسا ہے؟ گھر میں وہ والدین کو جناب وہ برا بولتا ہے، والدین کو جناب گھر سے نکال دیتا ہے، والدین کو وہ گھر سے باہر دھکے دے دیتا ہے۔
اب ایسا بندہ ہمیں آ کے تبلیغ کرے تو یہ میرے خیال میں اس کی تبلیغ کا اثر بھی نہیں ہوگا اور مناسب بھی نہیں ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کا تدارک کرنا، جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ بات دیکھنی چاہیے نا ہماری محفل میں، یہ بات پہلے پوائنٹ کریں نا، نوٹ کریں کہ ہمارے لوگ میاں محمد کا کلام کتنا پڑھتے ہیں. جی میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کتنا پڑھتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا پڑھتے ہیں. اچھا یہ ایک بہت جی لمحہ فکری ہے. اور آپ اس بات کو اکثر سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز دیا کہ اپنے ممبر پر بٹھایا اور خود نبی پاک علیہ السلام نے تشریف فرما ہوئے. یہ میں آپ سے تھوڑا سا عرض کروں. یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش قسمتی ہے، لیکن علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ داڑھی منڈے جن کو کچھ آتا نہیں وہ ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور علماء اکرام نیچے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو پروٹوکول بھی سب سے زیادہ اس نعت خان کو دیا جاتا ہے. تو یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا داڑھی منڈے تھے؟ بالکل نہیں. دیکھو جی حسان بن ثابت داڑھی والے بھی تھے جی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، غازی بھی باحیا بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، اور پھر ان کو مقام صحبت بھی حاصل تھا. کیا بات. اور پھر وہ جو اس طرح آج کے دور میں یہ میراثی سورے لگاتے ہیں کوئی ثابت کرے گا؟ کیا بات. یہ آپ کی بات پوائنٹ آف ویو. کیا وہ ایسے سر لگاتے تھے؟ کیا بات. ٹھیک ہے نا. وہ نماز بھی قضا کرنے والے نہیں تھے. نماز کو قضا تو دور کی بات، وہ تو نہ نماز عبادت قضا کرتے تھے نہ نماز عشق قضا کرتے تھے. کیا بات ہے. اور یہ بھی جھوٹ بول کر نہیں جاتا تھا میں نے اگلی محفل میں جانا ہے. یہ بھی سارے یہ اکثر دیکھے کہ نعت خان آنے میں اچھے نعت خانوں کی بات نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہے وہ سادہ محترم فرمایا کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ پنجابی کا جملہ بڑے آسان انداز میں فرماتے ہیں، پتہ نہیں 2:30 بجے کیڑی ماں کو نعت پڑھنے لگے کہ سر پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2:30 بجے ہوئے ہیں تو میں نے اگلی محفل پر جانا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اکثر. دیکھیں گے آپ نے محفل پر نہیں بیٹھنا تو میزبان کو سیدھا کہہ دیں کہ بھائی میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت نہیں ٹھیک. جھوٹ بول کر جانے کا یہ اکثر بات یاد رکھنا کہ جس مسجد میں جا رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے کہ اس مسجد میں عشاء سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی. کیا بات. نہیں پڑھتے نماز. ہماری یہ فیلڈ ہے، سٹیجوں پہ ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہماری مساجد میں بھی محفل ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی. ہمیں دیکھو جی ہم ہر انسان کو دیکھنا چاہیے جب تک عمل نہیں ہوگا جی تب تک وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو، وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ بیکار ہے، اور وہ عمل جس کا علم نہ ہو وہ خدا کی بارگاہ میں پسند ہے، زیادہ پسند. کیا بات. ماشاء اللہ آپ دونوں نے بڑے اچھے سوالات کے جوابات دیے. اگر کوئی سمجھے تو محبت کرنے والے سمجھ آتے ہیں، تو جنہوں نے نہیں سمجھنا تو وہ باتیں سن کر بھی سمجھنے والے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلی براڈ کاسٹ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.